الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم وصلى الله تعالى على أفضل الرسل وصلى الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اور حضرات مہمانان گرامی، نوجوان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین بہت ساری محنتوں سے پہنچا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی محنتوں کا ایک سمندر ہے. دین بغیر محنت کے ہم تک نہیں پہنچا، اور یہ دین اللہ کی نظر میں دنیا کے جتنے دین پائے جاتے ہیں ان سب میں افضل اور اعلیٰ ہے. جو لوگ اس سے جڑ گئے وہ اللہ کی نظر میں قدر پا جاتے ہیں، اور جو لوگ اس دین سے دور ہو گئے اللہ کی نظر میں ان کی قیمت کٹر کے کیڑے کے برابر ہوئی. جو اس دین سے دور چلے، یہ دین اتنا عظیم دین ہے اور اس امت میں پیدا ہونا اتنا اللہ کا عظیم شرف ہے. انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، انبیاء دعائیں کرتے رہے. میری اور آپ کی کوئی دعا نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی اپلیکیشن اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوئی. ہم اپنے اس وقار کو، اپنے اس مقام کو پہچانے. اللہ نے کتنا بڑا احسان عظیم کر کے ہم سب کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اس کو ذرا کبھی تنہائیوں میں سوچا کرے. ارے انبیاء کے خزانوں میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کی نظر میں نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے. وقت کا غوث، وقت کا ابدال، وقت کا شیخ، وقت کا مفتی، وقت کا چوٹی کا ولی، ساری دنیا کے مل جائیں اور اکٹھے ہو جائیں، نبی کے پیروں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں بن سکتے. نبی کے پیروں سے لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں بن سکتے. ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال. لیکن پھر بھی انبیاء کیا دعا کر رہے؟ انبیاء کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ اس آخری امت میں پیدا ہو. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. میری اس بات کو کبھی تنہائیوں میں جا کر سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے. بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس امت میں پیدا ہونے کی اگر قدر پوچھنی ہے، جاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو. اس امت میں آنے کی قدر پوچھنی ہے، جاؤ دوسرے آسمان پہ ایک ہستی زندہ آج بھی موجود ہے، اور آپ کو وہ ہستی آ کر بتائے گی کہ اس امت میں آنا اور اس نبی کی امتی بن جانا کتنا عظیم شرف رکھتا ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہے. قرب قیامت میں آئیں گے. اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا،
یہ دین ہم تک بڑی محنتوں سے آیا ہے، بڑی مشقتوں سے آیا ہے۔ ان محنتوں اور مشقتوں کا بیڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اٹھایا ہے۔ جہاں خون دینا پڑا صحابہ نے کبھی ہچکچائے، جہاں مال اللہ کے راستے میں دینا پڑا کبھی صحابہ نے ہچکچائے، بھوک برداشت کرنی پڑی کبھی صحابہ نے ہچکچائے، صحابیات کو اپنے بچے اپنے نظروں کے سامنے اللہ کے راستے میں دینے پڑے کبھی پیچھے نہیں ہٹی، شوہر دینا پڑا کبھی پیچھے نہیں ہٹی، سارا مال دینا پڑا کبھی نہیں پیچھے ہٹی۔ ارے اس سے بڑھ کر اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنی جائیداد چھوڑنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ گئے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے گناہ چھوڑ دو، ہم سے نہیں چھوڑتے۔ کہا جا رہا ہے نظر میں حیا پیدا کر لو، نہیں آ رہے۔ کہا جا رہا ہے اپنے چہروں پہ داڑیاں رکھ لو، سنت محمدی لہرا لو اور محمدی نظر آنے لگو، نہیں ہوتا ہم سے۔ ہم سے اگر یہ کہہ دیا جائے بھائی گھر چھوڑ جاؤ اللہ کے لیے، جائیدادیں چھوڑ جاؤ اللہ کے لیے، نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 دن کا مطالبہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، دین سیکھ لو، کلمہ ٹھیک کر لو، نماز ٹھیک کر لو۔ ہمیں ہزاروں خواہشیں نظر آ جاتی ہیں، ہزاروں ہمارے کام نظر آ جاتے ہیں۔ جو 1442 سال قبل سرزمین مدینہ پر حضور کی ایک آواز پر پورا مدینہ باہر آ گیا۔ جاؤ مکہ کی سرزمین پر، اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑ دو۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا میری جائیداد ہے یہاں پہ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو جائے گا، کہا بچے چھوڑنے پڑے چھوڑ جاؤ۔ آج بچوں کی جدائی کی، بیوی کی زلفیں، بچوں کی کنکاریاں وہ ہمیں جانے نہیں دیتی۔ کیا صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی ازواج نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے کاروبار نہیں تھے؟ یہ دین قربانی سے آتا ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنے سے آتا ہے، اپنی ذاتی مفاد کو کبھی دور پہ لگانا پڑتا پھر دین آتا زندگی میں، ایسے تھوڑی آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی ہیں، صحابہ کرام نے اس کے لیے جو محنتیں مشقتیں کی ہیں، اللہ اللہ، وہاں پر جب محنتوں کو دیکھتا بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ انہی کا کام تھا، یہ انہی کا مرہون محنت تھا، دین ساری دنیا میں عام ہو گیا۔ بھوکے تو برداشت کیے، آج ایک وقت کا کھانا گھر میں نہ ملے ارے ماتم برپا ہو جاتا ہے، گھر میں ماتم ہوتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، نہ جانے بیوی کو کیا کچھ کہہ دو گے، اور نہ جانے طلاق تک نوبت۔ ہم نے دیکھی یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کیا وقت پہ کھانا نہیں ملا، غصہ آیا دے طلاق ماری، آپ روتے پھر رہے، بچے کیا کرے بھائی، تم نے تو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا اور ایک دم طلاق دے ماری اور اب دونوں کے درمیان تفریق ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، حضرت جو ہے وہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے، دوپہر اور گرمی کی انتہائی شدید گرمی ہے، تو گھر سے باہر نکلے، باہر آئے مسجد کی طرف چلے، اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی باہر نکلے، نظر آگے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اس وقت کیوں آئے آپ باہر؟ دوپہر مدینہ کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں اور آپ کیوں آگے باہر؟ کہنے لگے عمر صحیح بات بتاؤں، بھوک نے اتنا ستایا گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، بھوک نے اتنا ستایا گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، باہر آ گیا ہوں، حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، حضور پاک علیہ السلام کا رخ انور دیکھ لیں گے، اپنے غم بھول جائیں گے۔ پوچھا حضرت صدیق نے عمر تم کیوں آئے باہر؟ ارے مجھ سے تو سوال کر دو خود کیوں آئے باہر، آپ بھی تو باہر کر رہے ہو۔ کہا میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے، بھوک نے اتنا ستایا ہے کہ گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا۔ اور کون ہے؟ صدیق، جس کو سلام آسمان سے آتے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے، اللہ نام لے کر سلام پیش کر رہا ہے، صدیق کو میرا سلام کہو۔ حضرت صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے، عائشہ کو میرا سلام بھیج دو۔ دنیا کا عام انسان آپ کو سلام بھیج دے، جس کو دنیا کا چھوٹا سا عہدہ حاصل ہو،
آپ نہ جانے کتنوں لوگوں کو بتاتے پھریں گے مجھے سلام بھیجا اس نے، مجھے سلام کیے۔ آپ کو نکلتا ہوا کوئی دنیا دار صرف ہاتھ کا سلوٹ مار جائے آپ خوشی سے پھٹ جاتے ہیں، مجھے سلام کر کے گیا ہے۔ جس کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے کتنا عظیم انسان ہوگا۔ اللہ نے سلام بھیجا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام اور حضرت عائشہ کے نام بھی سلام بھیجا۔ بھوک سے نکلے ہوئے گھر سے باہر، تاجر ہے، بڑا تاجر ہے، بڑی بڑی تجارتیں، لیکن کچھ بھی نہیں بچا پاس میں، سارا پیغمبر کے قدموں میں لگا دیے لا کر۔ آج ہم سے کوئی کہے ہم سے 10 روپے کا نوٹ مسجد میں ڈالتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، بچے نظر آ جائیں گے، بچے کی صورت نظر آ جائے گی، بیوی کے تقاضے نظر آ جائیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ ہمیں نظر آ جائے گا۔ وہ دیکھے صدیق ہے، سارا رکھ کے سارا گھر میں لا کے رکھ دیے، پیغمبر کے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ اور میں حضرت عمر سے کہا تم کیوں آئے ہو باہر؟ کہا کہ صدیق مجھے بھی بھوک نے ستایا، باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب نبی پاک علیہ السلام سے گھر سے باہر تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے۔ یہ دونوں حضرات آگے بڑھے، مصافحہ کیا، ملاقات کی۔ جو اللہ کے نبی من ای وجہ جئت من البیت، اللہ کے نبی گھر سے کیوں آئے آپ؟ یہ تو وقت نہیں آپ کے آنے کا، اور غیر وقت میں آ رہے۔ فرمایا صدیق گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، عائشہ کے گھر سے آ رہا ہوں۔ اور اما عائشہ سے پوچھا گیا، ہم سب کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، اللہ نے آسمانوں پر نکاح کیا میرے نبی سے، اور نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل امین ریشمی رومال میں تصویر لے کے آئے، دکھایا، اللہ کے نبی دیکھیں، دیکھنے کے بعد فرمایا یہ صدیق کی بیٹی عائشہ ہے، اللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ نکاح کرنا چاہ رہے، اللہ نکاح کرنا چاہ رہے، آسمانوں پر نکاح ہو گیا۔ فرمایا اما عائشہ سے پوچھا گیا، فرمایا 3 چاند گزر گئے ہیں۔ کتنے؟ 3 چاند، گھر میں چولہا نہیں جلا، 3 مہینے کا چاند ہے، تیسرا مہینے کا چاند چل رہا ہے، چولہا نہیں جلا۔ پوچھا اما جی پھر گزارا کس بات پہ کرتی ہیں آپ؟ 3 چاند گزر گئے، کبھی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوا، روٹی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، ہماری 11 مائیں پیغمبر کی بیویاں۔ کبھی کسی زوجہ نے آج تک پیغمبر سے مطالبہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، میں آپ کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، میرے لیے انتظام نہیں، میرے لیے انتظام نہیں۔ ہمیں سب سے بڑا افتخار اور سب سے بڑی عزت دے کر نبی کے نکاح میں آسمان سے سلام آتے بری اترتی ہے۔ ہم عائشہ نے مطالبہ نہیں، اللہ کے نبی سب سے محبوب بیوی ہے، 3 چاند گزر گئے، ماجی گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ کھجور پہ اور پانی پہ ہوتا ہے، اسودینی 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا ہے، اور کبھی جھگڑا نہیں سنا گیا۔ تاریخ میں کیا کھانے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، بیوی کے مطالبہ تھا پورا نہیں ہوا، جھگڑا ہو گیا، بیوی لے کے جا بیٹھی ہے اور جو ہے نا وہ لڑائیاں جھگڑے ہو گئے۔ نہیں، جہاں میاں بیوی کا رشتہ جڑ جائے وہاں سمجھوتا کیا جاتا ہے، صرف آپ جو ہے نا وہ منوانا ہی نہ جانے، کچھ ماننا بھی جانے۔ وہ ڈیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، حضور پاک نے فرمایا ان استقمتا کسرتا، ٹیڑھی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، اس کے ٹیڑھا پن سے فائدہ اٹھاؤ، کمپرومائز کرو، پھر چلتا ہے گھر۔ تو میں عائشہ سے پوچھا، نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور میں صدیق و فاروق ملے، لیکن اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ بھائی بھوک نے ستایا ہے، بھوک نے ستایا ہے۔ چاہے وہ حدیث بھی موجود ہے جہاں میرے اللہ نے اختیار دیا میرے نبی کو، اے میرے پیغمبر، اگر آپ کی چاہت اور منشا ہو، اگر آپ کی چاہت اور منشا ہو، مکہ کے پہاڑوں کو سونے میں بدل دوں، مکہ کے پہاڑوں کو سونے میں بدل دوں، تیرے ساتھ چلیں گے، مرضی سے تقسیم کرتے رہنا، جو چاہے خواہش پوری کرتے رہنا۔ میرے نبی نے عرض کیا، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں تیرا بندہ بن کے رہوں، ایک وقت مجھے کھانا ملے، ایک دن مجھے کھانا ملے، دوسرے دن میں بھوکا رہوں تاکہ تجھے میں یاد کرتا رہوں، ایک وقت ایک دن کھا کے تیرا شکر ادا کروں گا، دوسرا دن بھوکا رہ کر کے تجھے یاد کروں گا۔ یہ صحابہ کی قربانی ہے، اللہ کے نبی کی قربانی ہے۔ دونوں گھر سے باہر ہیں، تینوں احباب گھر سے باہر ہیں، ایک صدیق ہے، ایک فاروق ہے، ایک نبوت ہے، تینوں باہر نکلے اور تینوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، بھائی 3 چاند گزر جائے، کھانا نہ ملا ہو،
گھر میں چولہا نہیں جلا ہو، گھر میں چراغ نہیں جلا ہو، آپ کے گھر میں لائٹ 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے، بل بلا اٹھتے ہو، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ نہ ہو تو صفے ماتم بچھ جاتی ہے۔ ایک وقت کا کھانا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی ہو، فاقے کی نوبت آئی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ارے وقت وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے دسترخوان پہ 1 سالن نہیں، کئی ڈشیں موجود ہوتی ہیں، صرف سالن کی کئی ڈشیں، وہ سویٹ ڈش ہوگی، فلانا ہوگی، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دین سے ہاتھ صاف نہیں کیے، بھوکے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا، نبی کے دین کا تقاضا ہے۔ پیاس ہے، دین کو نہیں چھوڑا، پیاس کو برداشت کیا ہے، بھوک کو برداشت کیا، جوانیاں لگا دی، دین پہ کمپرومائز نہیں کیا، دین نہیں چھوڑا۔ تینوں احباب اور تینوں حضرات مل کے کہ تینوں کا مسئلہ ہے کہ یہ بھوک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں، ایوب کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری میزبان رسول ہے، سب سے پہلے جو نبی پاک علیہ السلام کی میزبانی مدینے میں کی گئی حضرت ایوب انصاری نے کی، اور سب سے پہلے جس کے گھر کے دروازے پر جا کر اونٹنی بیٹھی ہے وہ ایوب انصاری ہے، جو پیغمبر کا کجاوا اور سامان اور تھیلا اٹھا کر لے گیا، اللہ کے نبی میرے گھر کے مہمان بنے گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل 700 سال پہلے، حضور کی پیدائش سے 700 سال پہلے مدینہ کی سرزمین سے ایک تبا بادشاہ گزرا تھا۔ اس بادشاہ نے، وقت نہیں ہے میں بات کو چھیڑوں، اس بادشاہ نے مدینہ کی سرزمین سے گزر رہا تھا، تبا نامی بادشاہ، حضور کی پیدائش سے 700-800 سال پہلے، اور اس کے ساتھ جو ہے بھائی یہودیوں کے علماء کا قافلہ تھا، وہاں سے گزرے تو تبا نامی بادشاہ سے یہودی جتنے بھی علماء تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو ہم اس سرزمین پہ رہ لیں، ہم اپنے یہاں نکاح کر لیں۔ کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ زمین بتاتی ہے، اس کا نقشہ اور اس کی صورتحال بتاتی ہے، جو اس زمین کی دھرتی پر آخری نبی آئے گا وہ نبی یہاں پر ہجرت کر کے آئے گا۔ ہماری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ اس کا رہ دو 400 علماء کا نکاح اس تبا بادشاہ نے پیغمبر کی پیدائش سے 700 یا 800 سال پہلے اس زمین پر کیا، اور کہنے لگا اگر میں زندہ رہا اس نبی تک تو میں اس نبی کے ساتھ مل کر جہاں وہ نبی جائے گا تلوار میری استعمال ہوگی، مال میرا استعمال ہوگا نبی کے دین کی اشاعت اور ترویج کے لیے۔ وہ تبا نامی بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے علماء کو دیا، اور وہ علماء وہیں رہ گئے۔ پھر اس نے وہ مکان بھی وہی بنایا تھا جہاں ایوب انصاری ٹھہرتے تھے، کہا کہ یہ میں مکان بنا کے جا رہا ہوں، اور اگر میں زندہ نہ رہا جب کبھی وہ آخری نبی آئے گا اس مکان میں آرام کرے گا۔ اور ایوب انصاری انہی علماء کی اولاد میں سے تھے، اور تو گویا کہ معلوم ہوا پیغمبر اپنے اپنے مکان میں آ کر ٹھہرے تھے۔ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ رکا بھی دیا، یہ اللہ کے نبی یہ وہ رکا ہے جو استبا بادشاہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، آپ پر آپ کی پیدائش سے 700 سال پہلے ایمان لایا تھا۔ ایوب انصاری انہی علماء کی اولاد میں سے تھے۔ چلو صدیق سے کہا صدیق چلو، فاروق سے کہا چلو، ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر پہنچے تو دروازے پر دستک ہوئی، ان کی زوجہ محترمہ تشریف لائی، ام ایوب تشریف لائی، اور مرحبا 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 صلی اللہ مرحبا، آج ہمارے گھر میں نبی کے قدم لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، جس کے قدموں کے لیے عرش بھی ترستا تھا، جس کے قدموں کے لیے عرش بھی ترستا، آج وہ ایوب کے گھر میں لگ رہے ہیں۔ بیوی نے مرحبا کہا، ماتھے پر تیوریاں نہیں تھی، مہمان کو دیکھ کے ماتھے پہ تیور، اور مہمان بھی کون ہے؟ امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر دو جہاں رحمت للعالمین، جس کی میزبانی پر مہمانی اللہ ساتوں آسمانوں پہ جا کے کرے۔ حضرت ایوب نے، ایوب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بڑا مرحبا پھوپڑ کو اللہ کے نبی آئیے تشریف لائیے، اور جناب حضرت ایوب گھر میں نہیں تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ گھر میں نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کھجور کے باغ میں کام کر رہے ہیں۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور میں
जल्दी से नीचे उतर के आए और आके लिपट गए, आते ही लिपट गए और लिपटने के बाद फौरन जो है वो चटाई बिछाई। अल्लाह के नबी तफद्दल, तशरीफ रखिए, तफद्दल, आप भी मुबारक हैं, आने वाला सिद्दीक और फारूक भी मुबारक है, तफद्दल या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखे। दौड़ते हुए गए, बीवी को कहा जल्दी से आटा गूंदो, लगता है मेरे पैगंबर के चेहरे से लग रहा है कि भूख है। ये पिलवाहट जो जिस्म पे आ रही है, चेहरे पे जो पीलापन आ रहा, भूख की अलामत है। सिद्दीक और फारूक भी परेशान लगते हैं, जल्दी से आटा गूंदो और मैं जो है वो एक बकरी ज़िबा करता हूँ। और जल्दी से दौड़ के गए, वहां से खजूरें तोड़ी, 3 तरह की खजूरें, कुछ तो पकी हुई थी, कुछ कच्ची थी, कुछ खुश्क थी, तीनों को लेकर आए, हुजूर के सामने रखे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1 तरह की ले आते, 3 तरह की क्यों लाए? और हमें मेरा बाग है, मैं चाहता हूँ 3 तरह की खजूरें आपके जो है मेरे बाग से आप खा के जाए। और रख दी गई, तब तक खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हुआ, अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने खाना तैयार किया, हो गया, फरमाया सामने ला के रखा, सामने ला के रखा। मेरे पैगंबर की आंखों से जारी था पानी। एक थोड़ा सा उठाया, उस पे कुछ खाना रखा। अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अय्यूब ये मेरी बेटी अब फातिमा के घर दे गए हो, ये मेरी बेटी फातिमा के घर दे गए हो। जो भूख मुझे पहुंची है वही फातिमा को है। जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, भूख से, वही फाके मेरी बेटी के घर में भी है। आपके बच्चे एक वक्त में भूखे रह जाए, आप पे क्या बीतती है, औलाद लोगों को दर्द पता है। ये किसकी बेटी है? पैगंबर की बेटी है। और जिसको कहा कि फातिमा सय्यदतु निसाइल अहलिल जन्नह, फातिमा सय्यदतु निसाइल अहलिल जन्नह, जन्नत की तमाम औरतों की सरदारी मेरी बेटी फातिमा को मिलेगी। मैदान हशर में जब पुल सिरात से गुजरेंगे, सारे पुल सिरात पे ऐलान किया जाएगा, मुनादी करेगा, ऐ अहले हशर, ऐ मैदान हशर वालों, अपनी नजरें झुका लो नीचे, अपनी नजरें नीचे कर लो। पूछा जाएगा किस लिए कर लिए? आज पुल सिरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजर के जाएगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह का जनाजा उठा। हजरत अली से फरमाया, अली रात की तारीकी में मेरा जनाजा उठाना, मेरे जिस्म पर, नबी की बेटी के जिस्म पर किसी की नजर न पड़ जाए। हजरत फातिमा का रात के वक्त में जनाजा उठाया, जनाजा उठाकर जन्नतुल बकी में लाया गया। हजरत अली भी मौजूद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सिद्दीक का हाथ पकड़ा, कहा कि बीवी मेरी है, बेटी मोहम्मद की है, जनाजा आप पढ़ाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने जनाजा पढ़ाया। रात की तारीकी में कब्र के हवाले कर दिया गया। कब्र के ऊपर खड़ा होकर के हजरत अली रज़ी अल्लाह ने आवाज दी, फातिमा, लेकिन कब्र से आवाज नहीं आई वापसी। हजरत अली ने फिर आवाज दी, फातिमा, कब्र से आवाज नहीं। फिर फरमाया, फारतल अलीफु अलीफुहु, ये वो मकाम है जिस मकाम पर पहुंचकर हर मोहब्बत करने वाले की मोहब्बतें जुदा हो जाती हैं। मैंने 1 मरतबा फातिमा को आवाज दी, 3 मरतबा लब्बैक कहती थी, आज फातिमा की आवाज दब चुकी। मौत वो है जो मोहब्बतों के दरमियान फासले पैदा कर दे, बहन भाइयों के दरमियान फासले पैदा कर दे, मियां बीवी के दरमियान जुदाइयां पैदा कर दे, और हर एक मोहब्बत करने वालों के दरमियान दागे मुफारकत पैदा कर दे, उसे जो है ना वो मौत कहते हैं। आज उस कब्र के सराहने जन्नतुल बकी में खड़ा होकर अलीउल मुर्तजा पैगंबर का दामाद अपनी जो है वो बीवी फातिमा को आवाजें दे रहा है, लेकिन पूरे कब्रिस्तान पर जन्नतुल बकी पे सन्नाटा छाया हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्यूब, ये मेरी बेटी फातिमा के घर देखे हो। आज अगर आपकी बेटी के घर में फाते आ जाए, आप न जाने क्या कुछ जतन करते हो, क्या कुछ जतन करते हो। यही बेटी फातिमा अल्लाह के नबी के दरवाजे पर आई, अल्लाह के नबी के दरवाजे पर आई बेटी। आपकी बेटी आपके दरवाजे पर आ जाए, गैरतमंद लोगों की बात करता हूँ, आप पसीने से शराबूर हो जाएगी, आपकी गैरत खाक में मिल जाएगी। आज बेटी दरवाजे पे आइए। बहन और बेटी के मकाम में तफरीक मत करो। बहन को भी वही मकाम दो जो बेटी को देते हो। बेटी के मकाम को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, बहन के मकाम को पैगंबर ने कुरान में, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हदीस पैगंबर में बयान किया। दोनों के मकाम बड़े ऊंचे हैं, तफरीक मत करो।
نہ بیٹی کے درمیان کرو نہ بہن کے درمیان کرو. بہن کو بھی وہی مقام دو جو اپنی بیٹی کو دیتے ہو. جو اپنی بیٹی کو مقام دیتے ہو وہ بہن کو مقام دیا کرو. بیٹی کے لیے تو سارے دروازے کھلتے، بہنوں کے لیے بند ہو جاتے. بیٹی کے لیے سارے انتظامات ہیں، بہن کے لیے ماتھے پہ دیوئی آ جاتی ہے. شرم کرنی چاہیے ہمیں. رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں حضرت فاطمہ آئی. حضرت علی نے بھیجا تھا، جاؤ فاطمہ گھر میں خود جھاڑو دیتے ہو اور خود جو ہے نا وہ ہاتھ سے چکیاں چلاتے ہو. آج عورتیں آٹا گوندنے سے بھی کتراتی ہیں. آج کی خواتین آٹا گوندنے سے بھی کتراتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری فنیشنگ پہ، ہمارے حسن پہ کمی آ جائے گی. آٹا گوندنے سے یہاں نشان پڑ جائیں گے اور ہمارے جو ہے نا وہ ہاتھوں کی خوبصورتی کم ہو جائے گی. جاؤ پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پر، جاؤ فاطمہ کے دروازے پر. میں ان عورتوں کا نام نہیں لیتا جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر اپنی شلواریں اتار کر کے اور اپنے جسم کو اتار کر کے نمایاں کر کے دکھائیں. ہم ان کی اولاد ہیں، ہماری بیٹیاں ان کے لیے وہ آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں جو مدینہ کی سرزمین پر حضرت علی کہتے ہیں جاؤ اپنے بابا کے دروازے پر. خود چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں. یہ نبی کی بیٹی ہے، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے اور اپنے سارے گھریلو انتظامات کر رہی ہیں. سارا معاملات سنبھالا ہوا ہے اور ہر وقت میلا کچیلا پن ہے. لیکن یہ اس جنت کی سردار ہے. دنیا میں کہا تھا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن گھر میں جھاڑو خود دے رہی ہے، اپنے سارے گھر کے انتظامات خود کر رہی ہے، اپنی چکی چلا رہی ہے، ہاتھوں میں گڈھے پڑے ہوئے ہیں. حضرت علی نے عرض کی فاطمہ جاؤ آپ کے ابا کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، جاؤ کو مانگ لینا جا کر، آپ کو کاموں کے اندر تھوڑی سہولت ہو جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ دروازے پہ آئی. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے دروازے پہ آئی. بیٹی یہ شرم و حیا کی پیکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیٹی ہے، شرم و حیا کی پیکر ہے. آج کا معاملہ نہیں تھا. اچھے بڑے شریف خاندانوں کی بچیاں سروں سے کپڑا اتار کے پھرے، اچھے بڑے شریف زادیاں اپنی عزتوں کو تار تار کرتی پھرے. پتہ ہی نہیں بابا کو کہ موبائل فون پہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تک شرم و حیا کو گرا دیا گیا ہے. کوئی بات نہیں، ان کے اپنے فرینڈ ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی اپنی لائف ہے، خود مرضی سے گزارے گی. یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے. مسلمانوں کا کردار فاطمہ کے دروازے سے ملتا ہے. مسلمان بہو بیٹیوں کا کردار اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھنے سے ملتا ہے. مسلمان بہو بیٹیوں کا کردار حضرت جو ہے نا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ سمجھوتا کیسے کرنا ہے، اپنے شوہر کا سہارا کیسے بننا ہے، اپنی زندگی کو کیسے درست کرنا ہے. حضرت فاطمہ دروازے پر آئی. حضور پاک علیہ السلام بھی تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. دروازے سے دیکھا واپس ہو گئی. میرے نبی کی نظر بھی پڑ گئی کہ فاطمہ دروازے پہ آئی ہے، واپس چلی گئی. خود حضور پاک علیہ السلام جب فارغ ہوئے فاطمہ کے گھر کے دروازے پر دست لگ دی. فاطمہ بیٹیا پاس بٹھایا، ایک طرف علی کو بٹھایا، ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا. خود حضور پاک علیہ السلام بیچ میں تشریف رکھے. فرمایا بیٹی آپ آئی تھی، بات کوئی بھی نہیں کہ اپنے بابا سے ایسی چلی گئی، بابا کو کوئی بات نہیں بتائی، ایسی چلی گئی ہو. لیکن یہ غیرت مند اور باحیا بیٹیوں کی بات تھی. آج تو بیٹیاں بھی منہ پھوڑ پھوڑ کے باپ سے جہیز کا کہتی ہیں، لمبے لمبے خود جو ہے نا وہ لسٹیں دے دیتی ہیں، میرے جہیز میں یہ ہونا چاہیے. تجھے کیا پتا تیرے بابا کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ تجھے پتا خود بھی ہے، بیٹی کو کہہ رہا ہوں خود بھی پتا ہے. چھوٹوں کے پاس تو کپڑے بھی پورے نہیں تو جہیز کے خود مطالبے کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ نے زبان کو نہیں ہلایا. میں کیوں آئی ہوں بابا کے دروازے پر؟ حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا کہ میری زوجہ شرم و حیا کے مارے اپنے بابا کے سامنے زبان بھی نہیں کھول پا رہی ہے. تو میں اللہ کے نبی آپ دیکھا کہ فاطمہ کا حال یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے گلے کے اندر مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہے، پانی کا نشان پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی میں نے خود عرض کی تھی فاطمہ سے ایک خادم میں نہیں رہتا، اپنے اوپر سے خادم مان لو، آپ کے کاموں میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. یہ دیکھیں امام الانبیاء پوری کائنات جس کو اللہ میں نے شروع میں عرض کی، اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہو تو میں میرے نبی یہ مکہ کے پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں اپنی بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سہولتیں دے دوں.
پتہ نہیں کیا کچھ میں اپنی بیٹی کو دے دوں، کبھی تنگی نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی میری بیٹی کے چہرے پر جو ہے نا وہ مرجھائے ہوئے آثار نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی بیٹی کو جنت کے راستے بتائے، جنت کی طرف رخ کیا، فرمایا بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر، فرمایا بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ بیٹی سارا دن جو بھی تو نے کیا ہے رات کو بستر پر جانے سے پہلے پڑھ لیا کر، دن کی سارے غموں کو اللہ خدا دے گے۔ دینے کو دے سکتے تھے لیکن اپنی بیٹی کا رخ کیا جنت کی طرف کیا، جنت کی طرف دیے۔ تو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ایوب یہ لے جاؤ، یہ کھانا لے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا، میرے پیغمبر کو پتا چلا، فرمایا علی پہلے میری بیٹی کو چھوڑ دے پھر کسی اور سے نکاح کرنا، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا اندرونی حصہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی محمد تڑپ ہو جائے گا، لہذا جب تک یہ زندہ ہے، جب تک تیرے نکاح میں ہے، کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، ہاں اگر کرنا ہے تو پہلے میرے بیٹی کو میرے گھر رک سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی اس کے بعد نکاح کی اور ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ کے گھر گئے، فاطمہ کے گھر گئے، نہ تو وہاں پہ حضرت حسن تھے، نہ حضرت حسین تھے، اور نہ ہی حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ، نہیں تھے۔ فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ بیٹی میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو فرمایا بیٹے، حضور پاک علیہ السلام کی اپنی جو نرینہ اولاد تھی وہ اللہ کے بچپن میں لے لی واپس، 4 بیٹے دیے تھے، چاروں واپس لے لی، 3 بیٹی ہیں 4 بیٹے ہیں۔ حضور کی کتنی بیٹی ہیں؟ کتنی بیٹی ہیں؟ کتنی بیٹی ہیں؟ 3 بیٹی ہیں 4 بیٹے۔ میں نے آپ سے آپ کی زبان 4 بیٹی ہیں، کتنی بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی ہیں۔ میں نے آپ سے آپ کی زبان سے اس لیے کہلوایا، امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، بیٹیاں ہیں صرف ایک ہی فاطمہ، 4 بیٹیاں حضور پاک علیہ السلام کی۔ تو گھر میں گئے، فاطمہ اپنے بابا سے ملی، اور حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ اکرام میں نقشہ کہتا ہے جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ کے گھر پیغمبر گئے، حضرت فاطمہ اٹھ کے اپنے بابا سے ملی اور بابا کے ہاتھوں کو بھی چوما اور ماتھے کو بھی چوما اور اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، اور چلنے میں اور گفتگو کرنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بالکل پیغمبر کے مشابہ تھی، ہدین بدلون۔ حضور پاک علیہ السلام کے چلنے کا انداز بھی فاطمہ کا اپنے بابا جیسا تھا، بولنے کا انداز بھی بابا جیسا تھا، گفتگو کا انداز بھی بالکل اپنے بابا جیسا ہے، بالکل۔ تو مجھے فاطمہ بیٹی میرے بیٹے کا نہ تو حسن نظر آتا نہ حسین نظر آتا ہے۔ فرمایا بابا گھر میں کھانے میں کچھ نہیں تھا، دونوں بھوک سے بلک رہے تھے، علی نے دونوں کو ہاتھ کو پکڑا کہیں باہر لے گئے، کہیں باہر لے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام باہر گئے، ایک باغ میں دیکھا کہ حضرت حسن بھی چھوٹے تھے، حضرت حسین بھی چھوٹے تھے، اور ایک حوض کے اندر ایک باغ میں کھیل رہے تھے، چند کھجوریں سامنے پڑی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا کھجوریں ایک باغ سے چن رہے تھے، ملے اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی دھوپ تیز ہو گئی، میرے بیٹے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، ان کو گھر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں تھا، بھوک سے بلک رہے تھے، چند کھجوریں یہاں سے ردی اٹھا کر دی ہیں، ردی کھجوریں بیکار اٹھا کر دی ہیں، دونوں کھیلنا شروع ہو گئے۔ فرمایا دونوں کو گھر لے جاؤ، ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں جنت کے سردار ہیں، کھانے کو دنیا میں نہیں، اور ردی کھجوریں ان کا باپ حضرت علی رضی اللہ اٹھا کے دے رہے ہیں، لے جاؤ گھر میں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ کہا اللہ کے نبی بھوک نے مجھے بھی ستایا ہے، دونوں کو بھی ستایا ہے، تھوڑی دیر اجازت دے دیں، چند کھجوریں اور اٹھا لوں فاطمہ کے لیے، تھوڑی سی فاطمہ کے لیے بھی لے جاؤ، چند اٹھائیں کپڑے میں باندھا رول کر لیے۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہ حالات تھے، ان حالات کے باوجود دین نہیں چھوڑا، ان حالات کے باوجود نمازوں میں کمی نہیں آئی، ان حالات کے باوجود دین کے تقاضوں میں کمی نہیں آئی، ان حالات کے باوجود مسائل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، چاہیے تھوڑی دیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا بھائی وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے گئے، حضرت صدیق اکبر گزرے گئے، ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ نہیں پوچھا تھا، بھوک تھی اندر، مسئلہ پوچھنے رہا
یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر وہ قرآن کی آیت ہے، اس کا کیا مسئلہ، اس کا کیا مطلب یہ تھا بھوک نے اتنا ستا لی ہے، ساتھ لے جاؤ، گھر میں کچھ ہو تو کھلا دو. لیکن پیغمبر کا دروازہ پھر بھی نہیں چھوڑا. اگر تجارت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ذریعہ معاش کمانا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے، لیکن بھوک اتنی ہے. صحابہ اکرام پیغمبر کے پیچھے صفے کی صفے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتی تھی، لیکن پیغمبر کا دروازہ نہیں چھوڑا. بھوک ہے کوئی بات نہیں، دکھ ہے کوئی بات نہیں. حضرت صدیق مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، حضرت ابو ہریرہ دروازے میں کھڑے، مسئلہ پوچھا ہے. حضرت صدیق یا اپنے گھر میں کچھ نہیں تھا یا سمجھ تو گئے تھے، مسئلہ بتا کے آگے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، ہمارا مسئلہ پوچھنا ہے، اجازت ہو؟ ہاں پوچھو. لیکن اندر تقاضا یہ تھا کہ بھوکے ساتھ لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے. لیکن ان کے بھی حالات گھروں کے ایسے تھے، چلے گئے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مسجد سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروازے میں کھڑے گئے، مصافحہ کیا. حضور فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ، ابو ہریرہ آ جاؤ. گھر میں گئے، ساتھ میں گھر میں تشریف لے گئے. اندر گئے تو اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ یہ اصحاب صفہ تھے، یہ اللہ کے اور اسلام کے مہمان تھے. وہ جو چبوترا ہے نا، وہاں بیٹھے رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے، بس اور کوئی کام نہیں تھا. پیغمبر سے حدیثیں، یہ ابو ہریرہ کا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ آج ہم پیغمبر کے فرامین کو پڑھتے ہیں. وہ بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن پیغمبر کے دروازے کو نہیں چھوڑا. اور ایک مرتبہ عرض لگے یا رسول اللہ مجھے حدیثیں بھول لیتی. فرمایا اپنی چادر کھولو. چادر کھولی، حضور نے یوں لپ لپ کر کے ڈال دی. فرمایا اپنے جسم سے سینے سے چمٹا لو. سینے سے چمٹا لی. اللہ نے سینہ ایسا کھولا، پورے پیغمبر نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جملے کو یاد رکھا اور امت تک پہنچایا ہے. اللہ کے نبی فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ. ساتھ لے گئے. گھر میں پوچھا اپنی بیوی سے پوچھے، لیکن اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. مجھے کہاں سے آئے؟ کہ فلاں نے آپ کو ہدیے میں بھیجا ہے، ہدیے میں تحفے میں دودھ بھیجا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ تعال یا ابا ہریرہ تھا، ادھر آؤ. فرمایا اللہ کے نبی حاضر ہو. فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. جو چبوترے پر بیٹھنے والے، قرآن و سنت میری اداؤں کو یاد کرنے والے اسلام کے مہمان اس چبوترے پر بیٹھے ہوئے، سب کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان تھا لیکن میرے قدم ٹوٹے ہوئے تھے. ایک پیالہ دودھ کا 70 لوگ ہیں وہاں پر، 70 لوگ ہیں وہاں پر. اللہ کے نبی کہہ رہے یہ تو میرے لیے بھی کافی نہیں تھا، یہ تو میرے لیے بھی کافی نہیں تھا. لیکن پیغمبر کا حکم نہیں موڑا. اے نہیں آخیا گو مجھے تو دے دو، پہلے مجھے تو دے دو، پھر دوسرے نہیں حضور کا حکم ہے، ٹھیک ہے. ٹوٹے قدموں سے واپس گئے. فرمایا چلو بھی اللہ کے نبی نے بلایا. بھی سارے چل دی. کپڑے نہیں تھے ان کے پاس. میں طرف دیکھا چھوٹی چھوٹی لنگیاں تھیں، یہاں سے بندھی ہوتی تھیں، اوپر چھوٹی چھوٹی لنگیاں تھیں، پورے کپڑے نہیں تھے. سردی، گرمی، دھوپ سب کچھ برداشت کی ہے. بابا آپ کے سردی کے کپڑے اور ہیں، گرمی کے کپڑے اور ہیں، آپ کے ایئر کنڈیشن کا نظام ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا. سب کو بلا رہے اللہ کے نبی، سارے اصحاب صفہ اللہ کے نبی اور پہنچے. فرمایا ابا ہریرہ تھا، اے ابا ادھر آؤ، یہ پیالہ اٹھاؤ، سب کو پلاؤ. اور قدم ٹوٹ گئے. میں نے آخیا سارے کو پلاؤ، میں تو خود مر رہا ہوں بھوک سے، میں سب کو پلاؤ. میں نے ایک پیالے کو اٹھایا. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی اس میں برکت کی. ایک کے پاس، دو کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، 70 کو پلا دیا ہے. 70 کو پلا دیا ہے. پیالہ کیسا کا ویسا 70 کو پلا دیا. پیالہ اٹھا کے اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، ابو ہریرہ کی طرف دیکھا. اور میں تیرے میرے سوا کوئی نہیں رہا. اب دونوں رہ گئے. اور میں اشرب یا ابا ہریرہ تھا، اب تم پیو. ابو ہریرہ نے پیا. پی کے جو ہے وہ پیالہ نیچے گیا. اللہ کے نبی فرمایا پھر پیو اور پیا. دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی یہ بس، اور میں اور پیو. تیسری مرتبہ پھر بلایا. اللہ کے نبی بس ہو گئی، میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگ گیا. اتنا پی لیا. اس کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے پیا. تو کہنے کا مقصد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ کا یہ حالت تھا، بھوک پیاس سے، لیکن دین نہیں چھوڑا، پیغمبر کا دروازہ نہیں چھوڑا. محترم بزرگوں بھائیوں، پونے گھنٹے کی گفتگو کا نتیجہ دو لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب کچھ ہوتے ہوئے دین سے دور چلے گئے، سب کچھ ہوتے ہوئے دین سے دور چلے گئے. اللہ کے نبی کے دربار میں کل کوئی شفاعت کس منہ سے مانگو؟ کیسے کہو گے؟ ہم آپ کے امتی تھے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے اپنے تقاضوں کو محدود کرو، دین کو مقدم کرو.
دین کو آج ہم نے منہ موڑ دی ہے تو پڑوسیوں سے توقعات نہیں ہے وہ دین کو اپنائیں گے، غیروں سے توقعات نہیں ہے وہ دین کو اپنائیں گے. سب کچھ آسائشیں موجود ہیں، ساری راحتیں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. 5 وقت نماز کے لیے وقت نہیں، 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. 5 سال ہو گئے اس ممبر سے آواز لگتے ہوئے کہ بھائی نمازی بن جاؤ. اپنے بچوں کو کہو نماز کا، بیوی کو پابند کرو نماز کا، اور گھر میں رہ کے پابندی نہیں ہوگی. وقت نکالو، زندگیوں کا رخ بدلو، کچھ اللہ کے راستے میں نکالو، تو اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. اور بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہو 5 وقت کے پابندی کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عزم سے پکا ارادہ کر کے اٹھیں. کوئی کام بگڑتا بگڑ جائے لیکن انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.